اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ عثمان سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ کوپو حصار قلعے کے نزدیک موجود ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ گربوز نقشہ کھولو۔ یہ سن کر گربوز نقشے کو کھول کر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شاہینوں کے گھونسلے سے کوپو حصار پہنچنے تک سب سے بہترین راستہ یہ ہے۔ یہ سن کر عثمان سردار کہتا ہے جیل کوتاہی وہاں پر ہے۔ گربوز کہتا ہے آپ کے حکم کے مطابق گربوز وہیں پر ہے۔ عثمان سردار کہتا ہے کہ سب کی نظروں سے چھپ کر ہمیں وہاں پر قرارگاہ اپنانی ہوگی۔ ترگت سردار نے اپنے سپاہیوں کو معاشرے کی تربیت دی ہوتی، یہاں تک ہماری منجیقیں بھی ان کے پاس ہیں۔ ترگت سردار کہاں ہیں؟ کیا وہ ابھی تک نہیں آئے؟ قرآن کہتا ہے کہ ابھی تک کوئی خبر نہیں جناب۔ یہ سن کر عثمان سردار کہتا ہے تو وہ جانتے تھے کہ ہم سفر پر نکلے ہیں، یا تو اسے دیر ہو گئی ہے یا پھر وہ سفر پر نکلا ہی نہیں۔ عثمان سردار کہتا ہے چلو ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب ترگت اپنے خیمے میں موجود ہے اور اپنی تلوار تیز کر رہا ہے۔ اسی دوران کوتوال وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے سردار عثمان صاحب کوپو حصار فتح کرنے کے لیے خفیہ راستہ تلاش کر رہے ہیں، سپاہی حکم کے منتظر ہیں، ہم کب نکل رہے ہیں جناب؟ یہ سن کر ترگت کہتا ہے عثمان سردار کو ہماری ضرورت نہیں کوتوال، ہم ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ، لیکن ہم ہمیشہ حق کے لیے لڑتے ہیں۔ جس نے بھی دیکھا کہ عثمان سردار حق کو دار کو اس کا حق نہیں دیتے، برسوں سے اپنے ساتھ لڑنے والے ساتھیوں کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں، وہ ہماری قدر نہیں کرتے، اور جو ہماری قدر نہیں کرتا ہم انہیں سزا دیتے ہیں۔ یہ سن کر کوتوال کہتا ہے جناب اب ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم جنگ میں پیچھے رہ جائیں گے؟ یہ سن کر ترگت کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم اپنے سردار کو نہیں جانتے؟ کیا عثمان کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جائیں گے؟ یہ دنیا کافروں سے بھری پڑی ہے کوتوال، جن کے گلے کاٹنا ضروری ہے، ہم اپنا صبر جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب سردار عثمان کے سپاہی ریموس کے ساتھ جنگل سے جا رہے ہیں۔ اسی دوران ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دور میں الوف کے سپاہی عثمان کے تمام سپاہیوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ اسی دوران الوف اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ الوف کہتا ہے ریموس شہنشاہ کا وفادار کمانڈار۔ یہ سنتے ہی ریموس اپنی تلوار زمین پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے تمہارا انجام بہت قریب ہے الوف، کانتا کورنیلیس کے خلاف مل کر جو تم نے شہنشاہ کے خلاف کھیل کھیلا وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ الوف کہتا ہے ابھی تک کچھ ختم نہیں ہوا ریموس کہتا ہے عثمان سردار کانتا کورنیلیس کو منہ کھولنے پر مجبور کر دیں گے، جس کے بعد شہنشاہ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا۔ یہ سنتے ہی الوف اسے ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے ہمیں کانتا کورنیلیس کو بچانا چاہیے ورنہ عثمان سردار سارا معاملہ ختم کر دے گا۔ دوسری جانب بینگی خاتون اپنی دکان پر موجود ہے۔ اس دوران الجرک وہاں پر آ جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر بینگی خاتون کہتی ہے تم کہاں رہ گئی تھی؟ الجرک کہتی ہے خیمے کا کام مکمل نہیں ہوا تھا اس لیے دیر ہو گئی، آپ جا کر آرام کریں، میں دکان پر دیکھ لیتی ہوں۔ بینگی خاتون کہتی ہے تم اتنا خوش کیوں ہو رہی ہو؟ یہ سن کر الجرک کہتی ہے میں نے بابا کے بارے میں سنا اسی لیے خوش ہو رہی ہوں۔ اکتمول بھی وہاں پر کھڑا دور سے الجرک کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد الجرک بھی اس کی طرف دیکھتی ہے اور مسکراتی ہے۔ اسی دوران ارگن خاتون کا بھی وہاں سے گزر ہوتا ہے، وہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے، جس کے بعد وہ اکتمول کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ کیا چل رہا ہے اکتمول؟ اکتمول کہتا ہے کہ الجرک مجھ سے محبت کرتی ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اسی دوران جینی شہر کا ڈول بجنے لگتا ہے، جس کے بعد سلجوق کی سپاہی جینی شہر میں داخل ہونے لگتے ہیں۔ آگچی کہتا ہے دستور، والدہ سلطانہ تشریف لا رہی ہیں۔ اس دوران سلطانہ وہاں پر آ جاتی ہیں، انہیں دیکھ کر سب لوگ اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ خواتین بھی ایک جگہ موجود ہیں اور کہہ رہی ہیں انہوں نے ہمیں خبر تک نہیں دی، کیا یہ دورہ خیر کی علامت ہے؟ معلوم خاتون کہتی ہے انشاءاللہ خیر ہی ہوگی۔ اسی دوران اسمیہ سلطان وہاں پر آ جاتی ہیں۔ اپنے گھوڑے سے اترنے کے بعد وہ خواتین کے سامنے آ جاتی ہیں، انہیں دیکھ کر خواتین خوش آمدید کہتی ہیں۔ بہندر کہتا ہے کہ یہ عثمان سردار کی خواتین ہیں، بالا خاتون اور معلوم خاتون۔ یہ سن کر اسمیہ سلطانہ بغیر جواب دیے تکبرانہ انداز میں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیوان والے کمرے میں آ جاتی ہیں، جس کے بعد عثمان کے تخت کو گھونے لگتی ہیں اور پھر اس تخت پر بیٹھ جاتی ہیں۔ بالا خاتون اور معلوم خاتون بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں۔ اسمیہ سلطان کہتی ہیں عثمان صاحب کہاں پر ہیں؟
مجھے لگتا ہے ہمارا آنا انہیں اچھا نہیں لگا۔ بالا خاتون کہتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں، عثمان صاحب یہاں پر موجود ہی نہیں، اگر آپ کے آنے کا معلوم ہوتا تو وہ آپ کا ضرور استقبال کرتے۔ معلوم خاتون کہتی ہے آپ لمبے سفر سے آئی ہیں، چلے کمرے میں چل کر آرام کریں۔ اسمیان سلطان کہتی ہیں یہاں پر آرام کے لیے نہیں آئی، ریاستی کام میں انتظار نہیں کرتے۔ یہ سن کر معلوم خاتون کہتی ہیں آپ نے ٹھیک کہا، لیکن عثمان سردار بھی ریاست کو کی طرح حویلی میں انتظار نہیں کرتے، وہ روز بروز اپنے علاقے میں نئی سرزمینیں شامل کر رہے ہیں۔ یہ سن کر اسمیان سلطان کہتی ہے میں بھی اس لیے یہاں پر آئی ہوں۔ عثمان صاحب ایک جنگ سے دوسری جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ دھند نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ وہ دیکھ نہیں رہے کہ کس کی طرف بھاگ رہے ہیں اور کسے تباہ کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے پر، کانتا کودینوس کہاں ہے؟ دوسری جانب عثمان سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہے اور کہہ رہا ہے جیسا کہ گربوز تم نے کہا تھا کہ کوپو حصار محفوظ قلعہ ہے، لیکن ترکوں کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر گربوز کہتا ہے ہم مل کر حملہ کریں گے جناب، اور یہاں پر بھی اپنا پرچم لہرائیں گے۔ یہ سن کر عثمان سردار کہتا ہے چلو ینی شہر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں۔ دوسری جانب کانتا کودینوس کو دیوان میں لایا جاتا ہے۔ اسمیان سلطان کہتی ہے سب لوگ باہر نکل جاؤ۔ یہ سن کر سب سپاہی وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اسمیان سلطان کہتی ہیں جو ریاست کے معنی نہیں جانتا وہ اس کی حدود بھی نہیں جانتا، اتنے بڑے شہزادے کی گرفتاری ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ سن کر کانتا کودینوس کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں جب سے اس سرزمین پر آ رہا ہوں جس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں وہی دشمنی پر اتراتا ہے۔ یہ سن کر اسمیان سلطان کہتی ہیں وقت ختم ہو چکا ہے وہ کانتا کودینوس۔ یہ سن کر کانتا کودینوس کہتا ہے آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ جس کے جواب میں وہ کہتی ہیں سلجوق سلطان کی والدہ اسمیان سلطان اور تم بانتینی تخت کے ولیعہد کانتا کودینوس ہو۔ ہم بانتینیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، وقت آنے پر صلح کرتے ہیں اور وقت آنے پر لڑتے ہیں۔ اب معاہدہ کرنے کا وقت ہے، ہم دونوں کی ریاست چاہتی ہے کہ عثمان جیسے نہ جیتیں۔ یہ سن کر کانتا کودینوس کہتا ہے ہماری ریاستیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں اور عثمان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، انہوں نے مجھے جیسے شہزادے کو گرفتار کیا، آپ کو چاہیے کہ ان کی حد یاد دلائیں۔ اسمیان سلطان کہتی ہے ہم معاہدہ کریں گے لیکن پہلے تمہیں یہاں سے نکالنا ہوگا۔ نیچے خواتین بھی کھڑی ہوتی ہیں۔ اسی دوران سلجوگی سپاہی کانتا کودینوس کو وہاں سے لے جانے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون کہتی ہے رکو، تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ دوسری جانب سردار عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ ینی شہر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس دوران الوف کے آدمی وہاں پر آ جاتے ہیں اور عثمان اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان کے سپاہی بھی ان پر حملہ کر دیتے ہیں، جس کے بعد ایک ایک کر کے ان کا خاتمہ کرنے لگتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد عثمان سردار اور اس کے سپاہی تمام کافروں کا خاتمہ کر دیتے ہیں، جس کے بعد عثمان الوف کے خاص آدمی سے کہتا ہے پہلے تمہارا اس کے بعد تمہارے سردار کا سر قلم کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اسمیان سلطان کہتی ہیں کانتا کودینوس اب آزاد ہے۔ یہ سن کر ملون خاتون کہتی ہے عثمان سردار یہاں پر موجود نہیں، ہم اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، آپ جو کر رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسمیان سلطان کہتی ہے میں تم سے صحیح غلط کے بارے میں نہیں پوچھ رہی، لے جاؤ اس کو۔ جس کے بعد سلجوق کی سپاہی کانتا کودینوس کو وہاں سے لے جانے لگتے ہیں۔ بہندر حسین کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے جلدی سے جا کر الوف کو خبر دو کہ کانتا کودینوس کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ کچھ دیر بعد عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ ینی شہر پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف سلجوق کی سپاہی موجود ہیں اور ان کے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ عثمان سردار برون سے کہتا ہے کانتا کودینوس کو دیوان میں لے آؤ۔ اسی دوران بالا خاتون وہاں پر آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں سردار کانتا کودینوس کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر عثمان سردار کہتا ہے یہ تم کیا کر رہی ہو، پھر کس نے ایسا کیا؟ یہ سن کر بالا خاتون سلجوق کی جھنڈے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان آگے بڑھتا ہے، تھوڑی ہی دیر میں وہ دیوان میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کس نے میرے قیدی کو رہا کیا؟ یہ سن کر اسمیان سلطان کہتی ہیں کونیا کے سلطان کی والدہ اسمیان سلطان نے۔ عثمان سردار کہتا ہے جو کوئی بھی ہو، میرا شہر میرا ہے، میرا قیدی میرا ہے، یہاں پر صرف میرا ہی حکم چلتا ہے۔ یہ سنتے ہی سلجوقی سپاہی اس کی جانب بڑھنے لگتے ہیں، لیکن عثمان سردار بآسانی انہیں گرا دیتا ہے۔ عثمان سردار کہتا ہے میرے شہر میں تلوار اٹھانے والے کا دل چیر دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر عثمان سلطان کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں عثمان سردار اپنی حد میں رہو، کونیا میں جب تک سلطان موجود ہے تب تک آپ کی ملکیت میں موجود ہر چیز ہماری ہے،
اگر ہم نے اپنی تلوار بلند کی تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی ملکیت میں موجود ہیں۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے خبردار خاتون، میری ملکیت کی طرف ہاتھ مت بڑھانا۔ یہ سن کر اسمیان سلطان کہتی ہیں اگر آپ سردار اعلیٰ ہیں تو میرے سامنے جھکنا ہوگا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کی ماتحتی میں تمام قبائل آپ سے چھین لیے جائیں گے۔ یہ سن کر عثمان سردار کہتا ہے میں آپ کو ہاتھ بڑھانے سے روک رہا ہوں، اور آپ میرے ہی قبیلے پر نظریں گاڑی ہیں۔ جو ہاتھ میرے قبیلے کی طرف پڑے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ ہر کسی کو اپنی حد میں رہنا ہوگا، اور جو اپنی حد بھول گئے ہیں انہیں اپنی حد یاد دلائی جائے گی، کیونکہ یہاں پر سردار میں بھی ہوں اور ریاست میں ہوں۔